بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 23ویں قسم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 کے مطالعے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ منافقین کے سلسلے میں جو احادیث حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں اس کی تفصیل بھی پیش کریں گے۔ ایک بار پھر ہم آپ کی یاد دہانی کے لیے اس آیت کی تلاوت کرنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ آیت میں موجود الفاظ کے معنی او کصیب، یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو۔ پورا ترجمہ یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے یعنی کڑک کے ڈر سے، موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس آیت کے ضمن میں منافقین اور مؤمنین کے حوالے سے تذکرہ نور چل رہا تھا، یعنی نور کیا ہوتا ہے۔ اب احادیث میں تذکرہ نور ملاحظہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض مومنوں کو مدینے سے لے کر عدن تک نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہوگی۔ ابن جریر کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت کی مقدار میں، کسی کو قد آدم کی مقدار میں، کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو سکے گا، جو کبھی بجھ جاتا ہو اور کبھی روشن ہوتا ہو۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ کی مقدار میں ہوگا، بعض کا کھجور کی مقدار میں ہوگا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام اہل توحید کو قیامت کے دن نور ملے گا، جبکہ منافقوں کا نور بجھ جائے گا، تو موحد اس منظر کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ یہ سورہ تحریم کی 66ویں سورت ہے۔ 8ویں آیت میں موحدین کا یہ قول موجود ہے، یعنی یہ سورہ 67ویں ہے، یعنی 66ویں، اور اس کی 8ویں آیت ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا فرما۔ ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے۔ ضحاک ابن مزاحم کا بھی یہی قول ہے۔ ناظرین، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ کئی قسم کے موجود ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی اور اس کے دل کے نور کی مثال اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح نظر آتا ہو۔ چنانچہ ایمان والوں کا ایک تو خود دل روشن ہوتا ہے، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد حاصل ہوتے ہے، جسے روشنی پر روشنی ہو اور نور پر نور ہو، یعنی نور علی نور۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی گئی ہے، جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔
فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہوتی ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، جیسے سراب میں ہم اس کا تجربہ کرتے رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ان جاہل کافروں کی مثال بیان کی گئی ہے جو جبل بسیط میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وہ سخت ترین اندھیروں کے گہرے سمندر میں ہوتے ہیں جہاں موجوں پر موجیں ہوں، سمندر ابر سے ڈھکا ہوا ہو اور اندھیروں پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں۔ وہ سمندر سے باہر ہاتھ نکالے بھی تو اسے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ 22ویں سورت سورہ حج کی ابتدا میں ہے، یعنی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ علم ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہیں، یہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ اور آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں کیا سب ہو رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں، کوئی بھی چیز کسی بھی کتاب کے حوالے سے کوئی بھی لکھ دیتا ہے تو اس پر ہم آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لیتے ہیں، جبکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو تحقیق کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، اکابرین کے اقوال ہمارے سامنے ہیں، ائمہ اکرام کے اقوال ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کو کتاب ہدایت دل سے سمجھنا چاہیے، صرف زبان سے نہیں۔ بہرکیف ناظرین، آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں وقت ہو چلا ہے، یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا، ہم اگلے پروگرام میں اسے اور جاری رکھیں گے تاکہ بات پوری طرح واضح ہو کر ہمارے سامنے آئے۔ پچھلے ایپیسوڈز ابھی تک جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھیں، اس سلسلے کو اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچانے کی ضرور کوشش کریں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے اور آپ کو بھی۔ اب مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،